اللہ الرحمن الرحیم۔ آج باب و خیار شرط کے بارے میں انشاءاللہ کچھ بات کریں گے۔ خیار شرط میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بائع یا مشتری دونوں میں سے کوئی ایک اپنے پاس کچھ اختیار رکھتا ہے اور یوں بات کہی جاتی ہے کہ چیز میں خرید رہا ہوں یا یہ چیز میں بیچ رہا ہوں، لیکن حتمی فیصلے کا اختیار مجھے حاصل ہوگا اور اس کے لیے کوئی مدت مقرر کر دی جاتی ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 دن ہے اور 3 دن سے کم بھی ہو سکتی ہے، 3 دن سے زیادہ کو امام صاحب منع کرتے ہیں، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 3 دن سے زیادہ کے بھی قائل ہیں، البتہ مدت معلوم ہونی چاہیے۔ فتویٰ اس میں امام صاحب کے قول پر ہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو دلیل ذکر کی ہے کہ حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بوڑھے صحابی تھے، وہ بڑی عمر میں بھی جو ہے وہ بے کیا کرتے تھے، بے شراء کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ جب آپ خرید و فروخت کیا کریں تو کیونکہ آپ کو دھوکہ بہت ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں سے یہ کہہ دیا کریں کہ دھوکے بازی نہ کریں، اور مجھے جو ہے وہ 3 دن کا اختیار ہوگا۔ اور یہ جو خیار شرط ہے، یہ ایسا خیار ہے کہ جس میں تقریباً جمہور کا اتفاق ہے، سوائے کچھ حضرات کے جن کا جو ہے وہ مذہب بعض حضرات نے نقل کیا ہے، اکثر نے جو ہے وہ اس کو جائز ہی قرار دیا ہے۔ دوسری بات، جیسے آپ کو بتایا کہ امام صاحب کے نزدیک 3 دن 3 رات سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے، اور یہی امام ظفر امام شافعی کا بھی قول ہے۔ صاحبین البتہ 3 دن سے زیادہ کی اجازت دیتے ہیں جبکہ مدت معلوم ہو۔ ان کی جو دلیل ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خود انہوں نے جو ہے وہ خیار کو 2 مہینے تک چلایا تھا۔ اور دوسری جو ان حضرات کی عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ خیار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی غور و فکر کر لے، اور بعض اوقات جو ہے وہ زیادہ عرصے تک بھی غور و فکر کی نوبت آ جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ چیز کے اعتبار سے جو ہے نا وہ فیصلہ ہوتا ہے، بعض اوقات کسی چیز کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے، بعض میں دیر لگتی ہے۔ اور فقہ البیوع میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی کی طرف اپنا رجحان بھی ظاہر کیا ہے کہ آج کل کے جو معاملات ہوتے ہیں جو بین الاقوامی طور پر ہوتے ہیں، یا جیسے کمپنیاں ہوتی ہیں، اس میں غور و فکر وغیرہ کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو اس لیے وقت میں ذرا وسعت دینی چاہیے۔ بہرحال تو یہ ان کی دلیل ہے صاحبین کی کہ وہ کہتے ہیں غور و فکر کے لیے وقت چاہیے، تو اس کے لیے مثال پیش کرتے ہیں کہ جیسے آدمی پیسوں کی ادائیگی کے لیے وقت لے لیتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اصل جو بے کا مقتضا ہے وہ یہ ہے کہ فوراً بے ہو جائے اور بے لازم ہو جائے، خیار شرط کی وجہ سے اس کا لزوم رک جاتا ہے، تو ہم نے جو ہے وہ خلاف قیاس نص کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے خیار شرط کو، اور نص میں جو ہے وہ یہی مدت مذکور ہے، یعنی 3 دن کی، تو اس لیے اس سے زیادہ کو جو ہے وہ ہم نہیں اجازت دے سکتے۔ البتہ اس کے بعد آگے بحث ہے جس میں امام صاحب اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ مدت مقرر کر دی لیکن 3 دن کے اندر ہی فیصلہ کر دیا تو بے جائز ہو جائے گی، اور امام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر گویا ابھی فساد مکمل طور پر واقع نہیں ہوا تھا، واقع ہونے سے پہلے اس کو ختم کر دیا گیا، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فاسد ہو چکی تھی، اب اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ابھی آپ کو بتایا، تو اس میں بھی ایک مسلک جو ہے وہ اہل عراق کا ہے اور دوسرا اہل خراسان کا ہے۔ تو ایک کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ مفسد ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے ہی فساد ختم ہو گیا، تو اس لیے بے جائز ہو گئی، جیسے کہ بارکوڈ وغیرہ کے ذریعے بے ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ مشتری کو نہیں پتہ ہوتا کہ کتنی رقم ہے، لیکن بائع جب اس کو اسی مجلس میں بتا دیتا ہے کہ اس کی یہ اماؤنٹ بنتی ہے اور مشتری اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بے جائز ہو جاتی ہے، ورنہ بلا رقم کے پتہ چلے مشتری کے لیے بے کرنا ظاہر ہے ممکن نہیں ہوگا، اور ثمن کی جہالت کی وجہ سے بے میں فساد آ جائے گا۔ اور دوسرا جو یعنی مسلک جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ فساد جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے نا واقع ہو گیا تھا، واقع ہونے والا تھا اور پھر اٹھ گیا، بلکہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ فساد اس میں چوتھے دن کے اعتبار سے آ رہا تھا، تو اب اگر جب چوتھا دن آیا ہی نہیں اور اس سے پہلے ہی اجازت دے دی گئی تو فساد گویا ہوا ہی نہیں، تو اس لیے حضرات کہتے ہیں کہ ابتدا میں فساد نہیں ہوا، بلکہ چوتھا دن گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ چوتھا دن کا کچھ حصہ گزرا تو اس کے ساتھ فساد آیا۔ اور جو پہلے مسلک والے تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ فساد آ گیا تھا، لیکن پھر کیونکہ وہ 3 دن سے اوپر کہانی گئی نہیں،
اس لیے جو ہے وہ فساد پہلے ہی مرتفع ہو گیا۔ اس کے علاوہ فتح القدیر میں ایک بحث یہاں پر موانع کے اعتبار سے نقل کی ہے کہ تمام علت سے مانع ہے، انعقاد علت سے مانع، اور یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن البحر الرائق میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ علت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے حکم نہیں ہے، تو یہ 5 موانع کے بنانے کی کوئی ضرورت اس میں پڑتی نہیں ہے۔ باقی جو حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، اس کی تفصیل میں کچھ یوں آتا ہے کہ ان کی زبان میں بھی لکنت تھی، تو لا خلابہ کا جو لفظ آتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکے بازی نہ کریں، تو وہ لا خلابہ کی جگہ لام کی جگہ دال کہا کرتے تھے، تو لا خزابہ ان کے منہ سے نکلتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بات فرمائی تھی، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی عمر تقریباً، یعنی حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے وہ تقریباً 130 سال ہو چکی تھی، اور اس عمر میں بھی جو ہے وہ خرید و فروخت کرتے تھے، سامان خرید کے گھر پہ لے آتے تھے، اور پھر گھر والے کہتے تھے کہ نہیں آپ مہنگا لے آئے ہیں، تو پھر جا کر واپس کر دیتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بڑی عمر ہو گئی ہے آدمی کی، تو اس کو گھر بیٹھ جانا چاہیے، اس کو خرید و فروخت وغیرہ میں نہیں لگنا چاہیے، لیکن یہ روایت بتاتی ہے کہ حضرت حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اصرار نہیں کیا کہ نہیں آپ گھر ہی بیٹھ جائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ اگر کبھی بڑی عمر کے حضرات کہیں کہ نہیں ہمیں بزنس میں حصہ لینا ہے تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ بے فاسد بھی چاہے ہو تو اس کے اندر بھی خیار شرط حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ یہ حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے یا منقذ بن عمر کا ہے، تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ جو قول ہے نا وہ مرجوع قول ہے، جیسا کہ فتح القدیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو صاحبین نے جو مسلک ذکر کیا ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کی بھی اجازت ہے، تو اس معاملے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، اور استدلال ان کا اس سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون عند شروطہم، کہ مسلمان جیسے شرط لگاتے ہیں اس کے مطابق وہ معاملہ کر سکتے ہیں، تو اس سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کی بھی اجازت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ صاحبین یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیسے ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں فساد جلدی آ جاتا ہے، جیسے سبزی وغیرہ ہے، تو اس میں 3 دن کے خیار میں جو ہے وہ پریشانی پیش آ سکتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ لکھا گیا ہے کہ مشتری اگر مثال کے طور پر اپنے لیے خیال رکھ رہا ہے تو مشتری کو یوں کہے کہ آپ کو اختیار ہے، لیکن اس طور پر ہے کہ ابھی تو آپ خرید لیں، اور پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو بے فسخ کر دیجئے گا، اور یا پھر جو ہے وہ مبی کو آپ رکھ لیجئے گا۔ آپ اگر فسخ کر دیں گے تو آپ کو کچھ بھی پیسے نہیں دینے پڑیں گے، اور اگر آپ بے کو فسخ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے، یا پھر یہ کہ اگر وہ مبی فاسد یعنی جو سامان ہے وہ خراب ہو گیا تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اس طریقے سے معاملہ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ خیار شرط جو ہے وہ کچھ حضرات کے نزدیک تو تقریباً 16 مقامات پہ چل سکتا ہے اور 9 پہ نہیں چل سکتا، اور باقی کچھ حضرات نے 16 کی جگہ 19 بھی شمار کروائے ہیں۔ جو 2 مسلک آپ کو بتایا کہ اہل خراسان کا اور اہل عراق کا، کہ وہ یعنی زیادہ مدت کی شرط لگا دی تھی، بعد میں پھر اس کو ٹھیک کر دیا، تو اس میں جو البحر الرائق میں ترجیح دی ہے وہ خراسانی مسلک کو دی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے موقوف رہے گا جب تک کہ جو ہے وہ 4تھا دن نہیں گزر جاتا۔ 4تھا دن جب کچھ گزرے گا تو اس کے بعد فساد ہوگا، یعنی پہلے سے فساد نہیں ہے بلکہ معاملہ موقوف ہے۔ بہرحال عملی اعتبار سے یہ جو اہل عراق اور اہل خراسان کا اختلاف ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ ظاہر نہیں ہوتا، جیسا کہ شامی میں بھی لکھا ہے، فتح القدیر وغیرہ میں بھی لکھا ہے۔ اچھا، انگریزی میں جو ہے وہ ایک اسی سے خیار سے ملتا جلتا جو ہے وہ قانون ہے، جس کو ڈیلیوری آن سیل اور ریٹرن کہا جاتا ہے، جس کو یعنی خیار و رد کہا جاتا ہے، کہ وہ بائی کو یا اس کو جو مشتری کو جو ہے وہ رد کرنے کا اختیار ہو، تو اس میں یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے مشتری کی طرف جو ہے وہ ملکیت منتقل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پاس مبی امانت رہتی ہے، الا یہ کہ جو ہے وہ مشتری صراحتاً قبول کر لے، یا پھر کوئی ایسا عمل پایا جائے کہ جو اس پہ دلالت کرے کہ مشتری اس بے پر راضی ہے۔ اور یہ ہے کہ باقی وہ جو یعنی انگریزی قانون ہے اس کے اندر انہوں نے دیگر جو خیار وغیرہ ہیں ان میں بھی کوئی فرق نہیں رکھا، خیار شرط، خیار عیب، خیار فوات وصف، ان سب کو ایک ہی میں سمیٹ دیا ہے۔
تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ قانون جو ہے وہ ڈیلیوری آن سیل اور ریٹرن کہلاتا ہے، جیسے کہ فقہ البیوع میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ فقہ البیوع میں بدائع و صنائع کے حوالے سے ایک مسئلہ اور لکھا ہے کہ جیسے یہ خیار کسی معین مبیع میں چل سکتا ہے، ویسے ہی جو ہے وہ کسی شے کے مشاع حصے میں بھی یہ خیار چل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ کوئی جگہ خریدی اور جگہ میں سے کچھ حصہ خریدا اور کہا کہ میں آپ کو 2-3 دن میں فیصلہ کر کے بتاتا ہوں، تو یہ معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔